ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يحسب الإنسان أن يترك سدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جو بھائی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں برآمدے سے اندر مسجد میں تشریف لے آئے. جو بھائی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں مسجد کے اندر تشریف لائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ. ہر بادشاہ کی ایک سرحد ہوتی ہے، حدود ہوتی ہیں جن کی وہ حفاظت کرتا ہے. اس بادشاہ کی سرحد کے اندر کوئی غیر تسلط کرے، اپنی مرضی چلائے، غیرت مند بادشاہ برداشت نہیں کرتا کہ میری سرحد کے اندر دوسرا اپنی مرضی چلائے. ہر بادشاہ کی سرحد ہوتی ہے. یہ بادشاہ تو ہیں مجازی، ان کو بادشاہت دی کس نے؟ اللہ نے دی ہے. حقیقی بادشاہ تو وہی ہے. تو وہ حقیقی بادشاہ اللہ، اس کی بھی کچھ سرحدیں ہیں، کچھ حدود ہیں. ان سرحدوں کے اندر جو اپنی مرضی کرنا چاہے اللہ بھی برداشت نہیں کرتا. بندے بڑے غیرت مند ہیں، پھر بندوں میں مسلمان بندے بڑے غیرت مند. ان سے بڑا غیرت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت مند اللہ. سب سے بڑا غیور اللہ نہیں برداشت کرتا کہ میری سرحدوں میں، میری حدود میں کوئی بندہ اپنی مرضی کرے، میرے احکام کی مخالفت کرے. اللہ کی غیرت نہیں برداشت کرتی. الا خبردار ان اللہ یغار. اللہ کو غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میری سرحدوں کو پامال کرے. اللہ غیرت میں آ کر غصے میں آ جاتا ہے کہ میرا بندہ میری نافرمانی. اللہ کی سرحدیں ہیں کیا؟ الا ان حم اللہ محارمہ. جن کاموں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ اللہ کی سرحدیں ہیں، حدود ہیں. چوری کے قریب نہ جاؤ، منع کر دیا. جو جائے گا اللہ کی حدود میں اپنی مرضی کر رہا ہے. شراب نہ پیو، قتل نہ کرو، بدکاری نہ کرو، بہتان نہ باندھو. یہ اللہ کی حدود ہیں. وغیرۃ اللہ ان یأتی الرجل ما حرمہ اللہ علیہ. اللہ کو تب غیرت آتی ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ نے حرام کیا اس کے اوپر. اللہ کو غیرت آتی ہے. امام عادل کی فضیلت حدیثوں میں کیوں آئی ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ امام عادل افضل عند اللہ یوم من امام عادل افضل عند اللہ من عبادت 60 سنہ. ایک عبادت کرنے والا 60 سال تک عبادت کرتا رہے، 60 سال، اس سے امام عادل کا ایک دن زیادہ فضیلت رکھتا ہے. امام عادل کا ایک دن 60 سالہ عبادت پر بھی زیادہ فضیلت. جی ہاں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام عادل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرے، اپنی رعایا میں گناہ نہ کرنے دے،
چوری جو کرے اس کو سزا دے، شراب جو پیے اس کو سزا دے، اس کو امام عادل کہتے ہیں۔ اس کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت اسی وجہ سے رکھتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی حدود کا نفاذ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی حدود میں ایک حد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا کہ عورت نے چوری کی ہے۔ اب یہ چوری کرنا حدود اللہ کی بات ہے۔ حدود اللہ کا تھوڑا سا تعارف، حدود اللہ وہ ہیں جن گناہوں پر اللہ نے سزا مقرر کر دی ہے، یہ حدود اللہ ہے۔ مثال کے طور پر جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو شراب پیے اس کو سزا دیں 40-50 کوڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے بھی مارے تھے۔ بہرحال 80 کے اندر مار سکتے ہو، زیادہ کی اجازت نہیں، یہ حدود اللہ ہیں۔ بد کردار کسی عورت سے بے حیائی کرے، گناہ کرے، شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کریں، یہ حدود اللہ کی بات ہے۔ بہتان باندھنے والے کو، جو پاک دامن عورت پر تہمت باندھے، مرد پر تہمت باندھے، فرمایا کہ اس کو فضربوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے تہمت کی سزا دو۔ قذف المحصنۃ تہدم 100 سنۃ، ایک مومن عورت پہ اگر کوئی تہمت لگا دے اتنا بڑا جرم ہے، غالباً بہقی شریف کی روایت ہے کہ اس کے 100 سال کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں ایک گناہ کی وجہ سے کہ اس نے تہمت کیوں لگائی ہے اس پر۔ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر بہتان الزام لگاتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ کوئی قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل ہوگا، کوئی کسی کی آنکھ نکال دے تو 50 اونٹ جرمانہ ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا کوئی قیمت نہیں، جب کلمہ پڑھ لیا تیری ایک انگلی کی قیمت 10 اونٹ بن گئی۔ ایک دانت قیمتی ہے۔ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہے، پتہ نہیں کسی معاملے میں ایک عورت کے دانت توڑ دیے، کیس آیا امام الانبیاء کے پاس، آپ نے فرمایا یہ تو حدود اللہ کی بات ہے۔ حدود اللہ میں تو یہی قانون ہے کہ تیرے دانت توڑے جائیں گے یا وہ چٹی پہ راضی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہم چٹی لیتے نہیں، ہم دانت توڑیں گے۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ان کو ہم چٹی دیتے ہیں، میری پھوپھی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، میں اللہ کو قسم دیتا ہوں اللہ میری پھوپھی کے دانت نہ توڑے جائیں۔ جو نہیں مان رہے تھے تھوڑی دیر میں وہ مان گئے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی موجود ہیں اللہ کو قسم دیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، نہ ماننے والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا کہ مان جاؤ چٹی دانت نہ توڑو۔ دیکھو اس نے اللہ کو قسم دی، اللہ قسم دے کر کہتا ہوں میری پھوپھی کے دانت نہ توڑے جائیں۔ یہ وہی نضر بن انس تو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں شہید ہوئے، جسم کے اوپر زخم گنے گئے، 80 سے زیادہ زخم ایک جسم کے اوپر تھے۔ اسی کے بارے اللہ نے فرمایا منہم من قضا نہبہ، یہ نضر بن انس وہ شخص ہے جس نے اللہ سے وعدہ کیا پورا کر دکھایا ہے، یہ وعدہ کر کے پورا کر دکھایا۔ کتنا بڑے خوش نصیب لوگ تھے جن کی شان میں رب قرآن نازل کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرمانہ ہے کہ کوئی کسی کا جسم کے اوپر زخم لگائے، زخم ہڈی تک پہنچ جائے، پھر زخم لگانے والے کو وہ زخم لگایا جائے گا، اگر زخم نہیں لگائے گا تو پھر جرمانہ دے گا۔ ایک انگلی توڑنے والا 10 اونٹ جرمانے میں دے گا یا پھر انگلی توڑی جائے گی، دانت کا جرمانہ دے گا یا پھر اس کا دانت توڑا جائے گا، ایک کان کاٹا ہے تو 50 اونٹ جرمانہ ہے۔ یہ قیمت کب بنی؟ جب اس نے کلمہ پڑھا، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تو قیمت نہیں ہے۔ قیمت تب انسان کی بنتی ہے جب آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھ لے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا، عورت نے چوری کی ہے، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ تشویش ہوئی مسلمانوں میں،
پہلا کیس تھا ہاتھ کیسے کاٹا جائے، عورت کا ہاتھ، آپس میں پریشان ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، لیکن یہ بات پیغمبر کو جا کر کہے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اندر جرأت نہیں، ادب اتنا تھا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے دلیر ہونے کے باوجود بھی معذرت کر لی، میں نبی کے سامنے یہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، اور پریشانی کی وجوہات دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، بنو مخزوم قبیلہ اوپر جا کر نبی کے خاندان سے مل جاتا ہے، مانا کہ قریشی خاندان ہے، تو قریشی خاندان کی عورت کا جب ہاتھ کٹے گا تو میڈیا، اس دور کا میڈیا، آج کل میڈیا مختلف ہے، اس دور کا مختلف تھا، کیا تبصرہ کریں گے کہ قریشی خاندان کی عورت نے چوری کی ہے؟ یہ تو الزام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوگ لگائیں گے، اس کا خاندان ہے۔ یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے، مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک تشویش تھی کہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریشی، نیچے آ کر تقسیم ہو جاتی تھی، نبی ہاشمی تھے، وہ ہاشمی نہیں تھی، کیا بنے گا، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ دوسری تشویش یہ تھی کہ عورت ذات کو میدان میں لایا جائے گا، مرد حضرات جمع ہوں گے، سب کے سامنے ہاتھ جب کٹے گا تو پھر ہاتھ، یہ ہڈی آرام سے کٹتی ہے، اس کو کٹتے ہوئے تکلیف ہوگی، ہڈی بھی، رگیں بھی جب کٹیں گی، تیرا ناخن تراش، تیرے ناخن سے آگے چمڑا کاٹ دے، کتنا درد ہوتا ہے، یہ معمولی سے کانٹا چبھنے کی تکلیف، تو پھر جس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے اس کو کتنا تکلیف ہوگی، وہ کیسے تڑپے گی۔ مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے، اپنے بھی دیکھ رہے ہوں گے، بیگانے بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہودی عیسائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، سب کے سامنے ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، کیا بنے گا؟ نہیں کٹنا چاہیے، لیکن سفارش کرنے کے لیے کوئی جاتا بھی نہیں۔ آخر کار انہوں نے ایک بچے کا انتخاب کیا، جس بچے نے سب سے پہلے گود دیکھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت اسامہ کون ہیں؟ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ زید بن حارثہ کون ہیں؟ بکتے ہوئے غلام، حقیقی غلام نہیں تھے، کسی نے بطور ڈکیٹی پکڑا، جا کر منڈی میں بیچ دیا، بکتے ہوئے سیدہ خدیجہ کے پاس آئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو گفٹ کر دیا، رسول نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب بیٹے کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا اسامہ، تو اسامہ کو پیارے پیغمبر اپنی ایک ران پہ بٹھاتے، دوسری ران پہ حضرت حسن بیٹھا کرتے تھے، ایک ران پہ حضرت حسین ہوتے تھے، دوسری ران پہ حضرت اسامہ ہوتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جاتے ہیں، رسول کی وفات کے وقت اس بچے کی عمر 17 سال تھی۔ کبھی تاریخ اسلام کا آپ نے مطالعہ کیا ہو تو پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخری فوجی دستہ کون سا تھا؟ جیش اسامہ تھا۔ 17 سال کا نوجوان سپہ سالار بنا کے کس نے بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ 17 سال کا نوجوان جس نے اسلام کو سعودی عرب سے لے کر ہر ملک اور شہر میں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے اسلام، کراچی تک اسلام پھیلایا، سندھ، بہاولپور، ملتان اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ محمد ابن قاسم، اس کی عمر کتنا تھی؟ 17 سال۔ جس اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17 سال عمر تو تب تھی جب رسول وفات پاتے ہیں۔ اس سے پہلے پیارے پیغمبر نے ایک دفعہ مسجد نبوی کا امام بنایا، پیچھے نماز پڑھنے والوں میں ابو بکر عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 17 سال کا بچہ اس وقت تو کم عمر کا تھا، لوگوں نے کہا اسامہ جاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرو۔ لاڈلے پن میں حضرت اسامہ آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب بچہ تھا، لاڈلا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختصر جواب دیا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے،
بات سمجھے، مزید کھولوں بات کو، اتشفع فی حد من حدود اللہ، حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حدود اللہ میں سفارش کرنا جائز ہی نہیں ہے، حدود اللہ میں سفارش نہیں کر سکتے۔ حدود اللہ کیا ہے؟ آپ کا کوئی تعلق دار چوری کے جرم میں گرفتار ہے، آپ چور کے حق میں سفارش کریں گے تو گناہ ہوگا، شرابی کے حق میں سفارش کرو گے تو مجرم بنو گے، آپ قاتل کے حق میں سفارش کرو گے تو مجرم بنو گے، آپ کسی شرابی کے حق میں سفارش کرو گے تو گناہ گار ہو، کسی زانی کے حق میں سفارش کرو گے تو مجرم بنو گے۔ حدود اللہ کا مجرم گرفتار ہے، آپ اس کے حق میں سفارش کرو گے تو یہ گناہ کا کام ہے، نیکی کا کام نہیں۔ جہاں تک عام معاملات ہیں، خیر کے معاملات، ان کے بارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا تؤجروا، وہ لوگوں سفارش کیا کرو، عام نیکی کے کاموں میں سفارش کیا کرو، کیونکہ اللہ وہی فیصلہ کرے گا جو چاہے گا، تمہیں تمہاری سفارش کا اجر ضرور ملے گا۔ جہاں حدود اللہ کی بات ہے تو حدود اللہ کے اندر فرمایا سفارش کرنا جرم ہے، گناہ ہے، سفارش نہیں کر سکتے۔ نماز کی انتظار ہے، نماز ہوئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں فرمایا تمہیں لوگوں پتہ ہے تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ کیسے ہلاک ہوئے، ان کی یہودیوں کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی، عیسائیوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی، ان کی مرکزی وجہ آپ نے فرمایا یہ تھی کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب کوئی بڑا عہدے والا، بڑا مال والا گناہ کرتا، چوری کرتا، چھوڑ دیتے تھے۔ جب چھوٹے درجے کا کوئی مالدار، کم درجے کا کوئی کم عہدے والا گناہ کرتا، اقاموا علیہ الحد، اس کو حد لگاتے، سزا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے سابقہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اے لوگو، تم مجھ سے یہی چاہتے ہو کہ میں ہر قوم کے لیے الگ قانون بناؤں، قریشیوں کے لیے الگ قانون ہو، بنو تیم کے لیے الگ ہو، بنو عدی کے لیے الگ ہو، بنو خدری کے لیے الگ ہوں، اشعریوں کے لیے الگ ہوں، ہاشمیوں کے لیے الگ ہوں، مدنیوں کے لیے الگ ہوں، مکی کے لیے الگ ہوں، امیر کے لیے الگ، غریب کے لیہ الگ قانون چاہتے ہو، تو یہ تو تباہی اور بربادی والا کام ہے، قطعاً میں نہیں کر سکتا۔ سن لو، آپ نے فرمایا ایم اللہ، اللہ کی قسم اٹھا کر میں پیغمبر کہتا ہوں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، اگر میں محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کاش کہ یہی حدیثیں آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائیں، آج یہی نفاذ ہماری عدالتوں میں ہو جائے، ہمارے وڈیروں میں ہو جائے، ہمارے جرگوں میں یہی اصول آ جائے، ہمارے گھروں میں یہی بات آ جائے۔ جب یہ انصاف آ جائے گا، یقینی بات ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنوں کے لیے الگ، بیگانوں کے لیے الگ، امیروں کے لیے الگ۔ بچوں کو خاموش کروا دیں، کہاں ہیں بچے شور کرنے والے؟ پیارے بھائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، لوگ جمع ہوئے، ہاتھ کاٹا گیا۔ ہاتھ کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تیل گرم ہو چکا ہے، جو ہی ہاتھ کٹے گا فوراً گرم تیل میں ڈالیں گے تاکہ وہ رگیں بند ہو جائیں، خون زیادہ ضائع نہ ہو۔ ہاتھ کٹ گیا، عورت چلی گئی، ساری زندگی کے لیے ایک ہاتھ سے محروم ہو گئی۔ چوری ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ چوری ہر چھوٹی چوری پر نہیں ہاتھ کٹے گا، بلکہ ثمن المجن، ایک حدیث میں ہے کہ ڈھال کی قیمت کے برابر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹیں۔ ایک میں ہے، حدیث میں ہے ربع دینار، چوتھائی دینار جو سونے کا ہوتا تھا، اس کے برابر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک روایت، تیسری روایت میں ثلاثۃ دراہم، 3 درہم جو سونے چاندی کے ہوتے تھے،
ان کے برابر جو چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مسافر سفر کے دوران کسی کے باغ سے گزرتے ہوئے بھوک کی وجہ سے گرا ہوا پھل اٹھا کے کھا لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے سفر کی مجبوری ہے۔ اس دور میں سفر اور آج کل کے سفر میں فرق ہے۔ ہاں وہ چیز جو آپ کے پاس سٹور ہے، محفوظ ہے، اس سے جو چوری کرے گا اور 3 درہم کے برابر چوری ثابت ہو گئی، اس کے اوپر گواہ یا اعتراف مل گیا، تو پھر ہاتھ کاٹے گا کون؟ عدالت کاٹے گی، کوئی خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ جب ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹنے کے بعد تھوڑا سا اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں۔ ہمیں ہمارے کسی عہدے دار سے، کسی امام سے تکلیف پہنچے، ہم کیا کرتے ہیں؟ باپ بیٹے کو سزا دے، پہلے تو الجھ پڑے گا باپ سے، الجھتا نہیں ہے تو کم از کم آنکھیں دکھائے گا۔ استاد شاگرد کو ڈانٹے، وہ بھی پہلے تو کچھ سنائے گا نہیں تو چلو آنکھیں دکھا دے گا۔ لیکن ان صحابہ کی اطاعت اور محبت رسول کی کمال، جس عورت کا ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹنے کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ عورت حضرت عائشہ کے پاس آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ہے، آ کر پوچھتی کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس طرح کروں یا اس طرح کروں؟ پیارے رسول سے پوچھ کر بتانا، جس طرح نبی فرمائے گا میں اسی طرح عمل کروں گی۔ یہ ہے محبت اور اطاعت رسول۔ میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈھالتا ہوں کہ جس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، مجھے وہ حکم جس طرح دے گا میں اسی طرح کروں گی۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ ہم تو کہتے ہیں بس ہمارے مطلب کی مل جائے تو ٹھیک ہے، ہمارے مطلب کے خلاف ہے تو یہ دین بھی اچھا نہیں، سب کچھ اچھا نہیں۔ نہ میرے پیارے بھائی، سیدہ فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت مرتے دم تک اسلام سے محبت اور پیارے پیغمبر سے محبت کرتی رہی۔ حدود اللہ تھی، حدود اللہ کی بات، ایک عورت کا ہاتھ کٹا، پوری پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں دوسری چوری ثابت کر کے دکھائے۔ 23 سالہ زندگی میں کسی نے چوری کی ہو، ایک کو سزا سرعام ملی، نتیجہ یہ نکلا کہ باقی کسی کو چوری کی جرت تک نہ ہوئی۔ اسی طرح حدود اللہ میں قتل ہے، کوئی قتل نہ کرے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت آئی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اسامہ جو آپ کا بیٹے کا بیٹا کہہ لیں، حقیقی بیٹا نہیں تھا، منہ بولا بیٹا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کی شکایت آئی کہ جنگ سے حضرت اسامہ نے ایک بندے کو قتل کیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، اسامہ کیوں تو نے قتل کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے دوران وہ بندہ مسلمانوں کو بڑا نقصان دے رہا تھا، بے حد نقصان دے رہا تھا۔ چوری سے آتا، مسلمانوں کے بندے مار کے گم ہو جاتا، چوری سے حملہ کرتا پھر چھپ جاتا۔ میں نے اور ایک انصاری نے سوچا کہ اس کو اپنے کنٹرول میں لیں اور اس کو قتل کریں۔ اس کے پیچھے ہم لگے، طاق میں رہے، جب وہ ہماری تلوار کے نیچے آیا، بالکل ہماری تلوار کے سیدھ میں تھا، ہم تلوار چلانے والے تھے، اس نے جان بچانے کے لیے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو انصاری نے تلوار روک لی، حضرت اسامہ نے چلا دی۔ 17 سال تو اس کی عمر پیغمبر کی وفات کے وقت تھی، یہ جنگی مہم اس سے پہلے کی ہے، ممکن ہے 15 سال عمر تھی یا 16 سال عمر تھی۔ حضرت اسامہ اس وقت بھی جرنیل تھے، جہاد کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو نے کیوں قتل کیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان متعبدہ، وہ مسلمان تھوڑی تھا، وہ تو گھر سے چلا تلوار اٹھا کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کلمہ تو اس نے پڑھا جان بچانے کے لیے، اس لیے میں نے اس کو مار دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اقتلت رجلا بعد ان قال لا الہ الا اللہ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے کیوں قتل کیا؟ ذرا تقابل کریں، آج ہمارے جو قتل و غارت ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم مار رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔
نمازیوں کو مسجد میں جا کے دھماکے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کوئی قصور نہیں، صرف بدامنی پھیلانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اشققت عن قلبہ، تو نے اس کا دل آپریشن کر کے دیکھا تھا، چیر کے دیکھا تھا کہ اوپر سے ہے اندر سے نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ وہ وجہ۔ آپ نے ایک جملہ پڑھنا شروع کر دیا، بار بار فرماتے رہے کیف تفعل بقول لا الہ الا اللہ، کیف تفعل بقول لا الہ الا اللہ۔ اسامہ جب قیامت والے دن یہ بندہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کلمہ لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا، کیا منہ دکھائے گا، اس وقت کیا بنے گا جب یہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ کلمہ لے کے آئے گا؟ یہ جملہ پیغمبر فرماتے رہے کیف تفعل بقول لا الہ الا اللہ، دہراتے رہے، اتنا بار دہرایا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کاش کہ میں نے کلمہ آج پڑھا ہوتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے، آج جو شرمندگی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قتل حدود اللہ ہے، حدود اللہ کو جو پامال کرے گا، فرمایا کہ وہ اللہ کی سرحدوں میں کو پامال کر رہا ہے، وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ جو حدود اللہ پامال کر رہا ہے وہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تو نے تو بندے کو پیدا کیا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے، میں اس کو جینے نہیں دیتا، میں پہلے اس کو قتل کرتا ہوں، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے اس کے عمل، میں پہلے مار رہا ہوں۔ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کی روایت کہ ایک آدمی اللہ کی عدالت میں جائے گا، ساری نیکیوں کی بدولت جنت میں جانے کا حکم مل جائے گا، لیکن اس نے کسی مسلمان کا خون بہایا تھا، تھوڑا خون زیادہ خون بہایا تھا، جبکہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے۔ ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ ایک مسلمان کی عزت دوسرے پہ حرام ہے، ایک کا خون دوسرے پہ حرام ہے، ایک کا مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ اس نے دوسرے کا خون کتنا بہایا تھا، كَأَنَّمَا يَذْبَحُ الدَّجَاجَ، جس طرح مرغی ذبح کرتے وقت چند قطرے خون کے نکلتے ہیں، اس نے دوسرے مسلمان کا اتنا خون بہایا تھا۔ جب جنت میں جانے لگے گا یہی چند قطرے خون کے جنت کے دروازے کے سامنے دیوار بن جائیں گے، یہ دوسرے دروازے پر جائے گا، کلما یعرض لباب من ابواب الجنت حال بینہ و بینہا، جس دروازے پہ جائے گا ہر دروازے پہ یہی خون کے قطرے دیوار بن جائیں گے کہ پہلے اس خون کے قطروں کا حساب دے پھر جنت جائے گا، ورنہ جنت نہیں جا سکتا۔ حدود اللہ کا معاملہ کوئی عام معاملہ ہے، یہ حساس معاملہ ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود اللہ کے بارے کتنا وعید فرمائی ہے۔ مصر فتح ہوا، کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمرو بن العاص نے فتح کیا تھا۔ یہ عمرو بن العاص کون ہیں؟ ایک کافر کے بیٹے ہیں، باپ کا نام عاص ہے، عاص کا لفظی معنی بھی نافرمان ہے، وہ تھا بھی نافرمان۔ عاص کا بیٹا عمر اور عمر کا بیٹا عبداللہ جب کافر کوشش میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کریں، دین مٹائیں، تو ان کے باپ نے کہا تھا کہ نبی کے دین کو مٹانے کے لیے کیوں پریشان ہو، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، اس کا نام عمر ہے، اس کی کلائی میں اتنا طاقت ہے کہ اس کی تلوار کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے میرے بیٹے کی تلوار کافی ہے، اور میرے بیٹے کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کی قلم میں اتنا طاقت ہے کہ اس کی قلم کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ اس شریعت کو مٹانے کے لیے
میرے پوتے کی قلم کافی ہے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ تو جن کے بارے دعویٰ کر رہا ہے اس عمر کی تلوار ہوگی، حفاظت اسلام کی کرے گا، اور تیرا پوتا عبداللہ قلم اس کی ہوگی اور لکھی جائے گی شریعت۔ یہی عبداللہ جس کی قلم سے 1000 حدیثوں کی کتاب لکھ کے جو اس نے لکھی تھی وہ مسند احمد کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسا حافظ الحدیث کہا کرتا تھا کہ مجھے بڑی حدیثیں یاد، پر مجھ سے زیادہ یاد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو ہیں۔ اللہ نے اس کو دین کا خاتم بنایا، اور عمرو بن العاص جس کی تلوار پر بڑا ناز تھا اس نے مصر فتح کیا۔ مصر جب فتح ہوا تو وہ ایک بہترین سیرگاہ کا علاقہ بھی تھا، مسلمان صحابہ وہاں جا رہے ہیں، سیر کی سیر ہو جائے گی، اور غیر مسلم جو نئے نئے مسلم ہیں ان کو دین بھی سکھائیں گے، کچھ مسائل بھی سمجھائیں گے۔ لیکن وہاں جا کر حضرت عمر کا بیٹا بھی جا پہنچا، بیٹے کو صحبت نے چند دوستوں نے ورغلا کے شراب پلا دی۔ شراب پینے کی بات چلتے چلاتے گورنر تک پہنچی، جو گورنر عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں۔ فاتح مصر کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ شراب پینا تو حدود اللہ کی بات ہے، تو اس نے سوچا کہ اب کیا کروں، امیر المومنین کا بیٹا ہے، سزا دوں تو لوگ کیا کہیں گے، اور قرآن کا قانون یہ ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب کسی حدود اللہ میں کسی کو سزا دینی ہے تو سب کے سامنے سزا دینی ہے، تو سب کے سامنے سزا دیتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی سزا ہونی چاہیے۔ گرفتار کرایا، بند کمرے میں اس نے کوڑے مارے۔ بات چلتی چلتی حضرت عمر بن الخطاب تک پہنچی۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اے عمرو بن العاص، جو ہی میرا خط ملے میرے بیٹے کو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے جلدی میری طرف بھیجیں، میں اس کی انتظار میں ہوں۔ نمبر 2، جس ملک کو تو نے فتح کیا تھا، جس مصر کو تو نے فتح کیا، آج کے بعد اس کا تو گورنر نہیں، کیونکہ تو جب حدود اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو نے میرے بیٹے کو چھپا کے سزا دی۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، حدود اللہ کو سرعام سزا دیں، لیکن تو نے حدود اللہ کی حفاظت نہیں کی، تو میری سرحدوں کی کیا حفاظت کرے گا، تو اللہ کی سرحد کی حفاظت نہ کر سکا، جلدی گورنری سے معزول ہو جا۔ اور بیٹے کو بلایا گیا، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا، لوگ جمع ہوئے، لوگوں کو جمع کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب جلاد کوڑے مارنے کے لیے آیا، حضرت عمر نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اس طاقت سے حضرت عمر مارنے لگا جو اللہ نے عمر کو طاقت دی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ زوردار انداز میں بیٹا چیخا، چلایا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اتنا کوڑے مارے، لوگوں نے کہا مر جائے گا، ترس کھاؤ، بس کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ مر گیا، کوڑے بچ گئے تو اس کی قبر پہ ماروں گا، اس کو جرت کیسے ہوئی کہ حدود اللہ کو پامال کرے، اس نے شراب پی کیوں ہے۔ اندازہ کریں، یہ تھے انصاف کرنے والے حکمران، حدود اللہ کا نفاذ کرنے والے حکمران۔ حدود اللہ کا معاملہ کتنا بڑا حساس ہے۔ حدود اللہ میں اگر ترس کھایا جاتا، کسی کو معاف کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں اس عورت کو معاف کیا جاتا جو خود چل کے نبی کے پاس آئی تھی، اعتراف کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدود اللہ کی مجرم ہو چکی ہوں، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، اور بچہ بھی ٹھہر چکا ہے پیٹ میں اعتراف کرتی ہوں، اقم علی الحد، میرے اوپر حد لگائیں۔ کسی پولیس والے نے گرفتار نہیں کیا، عوام نے گرفتار نہیں کیا، خود چل کے آئی۔ آپ نے فرمایا تیرا قصور ہے، پیٹ کے بچے کا جرم تو نہیں ہے، تو جا بچہ پیدا کر کے پھر آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، کوئی گرفتار کرنے نہیں گیا، خود عورت چل کے آئی۔ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، گڑھا کھودا جائے گا، آدھا وجود اندر آدھا اوپر، پھر پتھر مارے جائیں گے، پتہ تھا، لیکن پھر بھی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ پلانا ماں کا پر بیٹے کا حق ہے، جاؤ بچے کو دودھ پلا کے آؤ، جب روٹی کھانے لگ جائے، غذا کھانے لگ جائے پھر آنا۔
روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں لے کر تب آئی جب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، خود آئی، کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کریں، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ کیا اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ جب مجھے گڑھے میں کھڑا کیا جائے گا پتھروں کی برسات ہوگی، کوئی پتھر منہ پہ لگے گا، کوئی ناک پہ، کوئی آنکھ پہ، کوئی کان پہ، پھر جس جانور کی گردن کاٹ دیتے ہو نا ذبح کرتے وقت، وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس کی تو رگیں کٹ گئی نا، پھر بھی تڑپ رہا ہے۔ تو جس کی رگیں نہ کاٹی جائیں، روڑے مار مار کر اس کو جان سے ختم کیا جائے، اس کو روڑے مارتے کتنا دیر لگے گی، کتنا دیر تک تڑپتا رہے گا۔ اپنے بھی دیکھ رہے ہوں گے، بیگانے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سزا کا پتہ تھا کیوں آئی ہے، کہتی ہے عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کی سزا کم ہے، یہ جہنم کی سزا سخت ہے، میں اس سزا کو برداشت نہیں کر سکتی، دنیا کی سزا مجھے مل جائے یہ میں گوارا کر لوں گی۔ یہ عورت تھی کہ آخرت سے ڈرتی ہے۔ آج ہم اتنا دلیر ہو گئے، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، ذرا برابر احساس نہیں ہو رہا، یہ بدکاری گناہ ہے۔ کوئی مرد کسی عورت سے گناہ کرے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کریں، شادی شدہ ہے رجم کر دیں۔ اگر کوئی مرد سے بے غیرتی کرے، فرمایا کہ اقتل الفاعل والمفعولہ، فاعل کو بھی قتل کر دیں، کرنے والے کو بھی، کرانے والے دونوں کو قتل کر دیں۔ اگر کوئی بے غیرت آدمی کسی جانور سے منہ کالا کرے، جانور کو ذبح کر کے پھینک دیں، اس کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، یہ حدود اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی سرحدوں میں اپنی مداخلت کرتا ہے، یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا۔ عورت کو کتنا اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، کہتی ہے دنیا کی سزا مل جائے لیکن آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اعلان کرو، اعلان کیا گیا، فلاں عورت فلاں قوم کی فلاں جرم میں فلاں جگہ فلاں ٹائم سزا ملے گی، جرم بھی واضح۔ آج کل کہتے ہیں کہ جرم کرنے والے کو چھپا کر سزا دو، قرآن کہتا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگ جمع ہوں ان کے سامنے سزا دیں، ایک کو ملے سزا، سب کے لیے عبرت بنے۔ آج کہتے ہیں نہیں، اس پر ترس کھاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کا معاملہ ہے، ترس نہیں کھانا۔ آج کون ہوتے ہیں اللہ سے خیر خواہ زیادہ بنتے ہیں بندوں کے، سزا میں کہتے ہیں چھپا کر سزا دو، نہیں، عورت کو سزا دی جا رہی تھی، پتھر برسائے جا رہے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے سخت جملہ نکلا اس عورت کے خلاف، اس کے خون کے قطرے اس کے اوپر آئے، آپ نے فرمایا کوئی سخت جملہ نہ بولو، آج پتھر کھا کے جان دے رہی ہے، اس کی یہ توبہ لقد تابت توبتن لو قسمت علی 70 رجلا من اہل المدینہ لوسعتہم۔ مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کی توبہ 70 مدینے کے گناہ گاروں پہ تقسیم کی جائے، 70 کے 70 بخشے جائیں گے اور جنت چلے جائیں گے۔ اور ایسی رجم ہونے والی عورت یا مرد پیغمبر نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے کہ یہ گناہوں سے اب پاک ہو چکی ہے۔ پیارے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور کیس آیا، میں اس کے بارے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو حدود اللہ میں رعایت ہوتی تو اس کو ہوتی، کیونکہ خود چل کے آئی تھی لیکن نہیں ملی رعایت۔ سیدنا عمر کے پاس کیس آیا، خامد کا دعویٰ ہے کہ میرے نکاح کو 6 مہینے گزرے، میری بیوی نے بچہ جنم دیا، دلیل ہے کہ یہ بچہ حلالی نہیں، نکاح سے پہلے اس کے پیٹ میں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جستجو کرنی تھی، دلائل پہ غور کرنا تھا، گواہ دیکھنے تھے، ساری تفصیل کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، گڑھا کھودو، گڑھے کے اندر کھڑا کر کے اس کو رجم کریں۔ لوگوں نے اعلان کیا، جمع ہوئے لوگ،
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان سنا، وہ اس میدان میں نہ گئے جہاں رجم کا اعلان ہو رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جا پہنچے حضرت عمر کے پاس کہ اس عورت کے بارے آپ نے فیصلہ دیا رجم کا؟ جی ہاں میں نے دیا ہے۔ کس بنیاد پر دیا ہے؟ کہ 6 ماہ نکاح کو ہوئے ہیں، بچہ کیسے ہو گیا پیٹ میں؟ یہی دلیل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس جس کی ٹوٹل عمر 13 سال تھی پیغمبر کی وفات کے وقت، اتنا بڑا مفسر قرآن بنا، عمر بن الخطاب کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس فیصلے کے رد میں قرآن کی 2 آیتیں دکھا سکتا ہوں، تیرا فیصلہ صحیح نہیں۔ حضرت عمر کون ہے جس کو صحیح بخاری جلد ثانی کتاب التعبیر دیکھیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب کی حالت میں دودھ دیا گیا، میں نے دودھ پیا، جو بچا میں نے عمر کو دیا۔ حضرت عمر جب دودھ پی رہے تھے تو حضرت عمر کے ہاتھوں کے ناخنوں سے، قدموں کے ناخنوں سے دودھ باہر نکل رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا تعبیر کیجئے، فرمایا تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے عمر کو اتنا علم دیا ہے کہ ہاتھوں سے قدموں سے عمر کا علم باہر جا رہا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عالم۔ دوسری دفعہ آپ نے خواب دیکھا، لوگوں کے اوپر قمیصیں ہیں، کسی کی قمیص یہاں سینے تک ہے، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک، عمر کے اوپر اتنا لمبی قمیص ہے، جبہ ہے کہ چلتا جا رہا ہے اور قمیص جبہ زمین کے اوپر گھسٹتا جا رہا ہے، زمین کو لگ رہا ہے اتنا لمبا جبہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا تعبیر، فرمایا اللہ نے عمر کو اتنا ایمان دیا ہے، علم دیا ہے کہ جسم سے باہر اس کا علم اور ایمان جا پہنچا ہے۔ اتنا بڑے عالم کو وہ بچہ جو نبی کی وفات کے وقت 13 سال کا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 2 قرآن کی آیتیں دکھا سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل حملہ وفصالہ 30 شہرا، عورت کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے، یہ قرآن کے حقائق ہیں۔ اب 30 ماہ 2 چیزیں، دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت، آئیے ذرا ان کو الگ کرتے ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال کے کتنا مہینے؟ 24 مہینے۔ 30 میں سے 24 مہینے نکالو، یہ تو ہو گئے دودھ کے۔ حمل کی مدت کتنا بچے گی؟ 6 ماہ۔ قرآن کہتا ہے 6 ماہ کم از کم مدت حمل ہو سکتی ہے، تو کیسے فتویٰ دیتا ہے؟ عمومی مدت 9 ماہ ہے، کبھی کبھار 6 ماہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار 3 سال تک بھی بچہ پیٹ میں رہتا ہے۔ امام ضحاک کو امام ضحاک کیوں کہتے ہیں؟ بہت بڑا ہنسنے والا۔ امام ضحاک جب پیدا ہوئے، خرج ثنایاہ، اس کے سامنے والے دانت اگ چکے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں 3 سال تک رہے تھے۔ اسی طرح ایک امام ماجشونی ہیں رحمہ اللہ، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تقریباً 3 سال تک وہ بھی رہے تھے۔ بعض دفعہ زیادہ عرصہ رہ جاتے ہیں بچے، وہ بچہ پیٹ میں خشک ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر وہ اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات بچہ 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ عمومی روٹین ہے 9 ماہ 10 ماہ۔ حضرت عمر نے جو ہی یہ سنا کہ قرآن میں 6 ماہ کی مدت ثابت ہے اور میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ اس کو رجم کرو، سیدنا عمر نے جوتا نہ سنبھلا، فوراً دوڑے میدان کی طرف۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں میدان میں عورت کو گاڑا جا چکا ہے، اس نو نویلی دلہن جس کی شادی کو 6 ماہ ہوئے، اس کو سگی بہن ملنے آئی ہوئی ہے، اپنی بہن کو آدھا جسم نیچے زمین میں دیکھ کر رو رہی ہے ارمان کے مارے کہ میری بہن آج دنیا سے چلی جائے گی، اور وہ جس کو رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، وہ اپنی بہن کو جواباً کہتی ہے میری بہن لا تبکی ولا تحزنی، غم نہ کھا، رونا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں واللہ ما مسنی غیر زوجی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے قریب آج تلک میرے خاوند کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا، میں گناہ سے پاک ہوں، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر عمر کا فیصلہ ہے کوئی حرج نہیں، میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ کے ہاں میں بری ہوں۔ لوگوں کے دامنوں میں پتھر ہیں،
ابھی مارنے والے ہیں. سیدنا عمر پہنچے, فرمایا پتھر پھینک دو. عمر کو غلطی لگ گئی تھی, عورت بے قصور ہے. قرآن کہتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر بچہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ حدود اللہ کا معاملہ, اگر اس کی جان چلی گئی تو قتل کا جرم قیامت والے دن عمر اللہ کو کیا حساب دے گا. یہ عمر فی الجنہ, جنتی جوان جس کا گھر نبی نے معراج والی رات جنت میں دیکھا تھا. پیارے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدود اللہ کی بڑی بحث بتائی ہے. ہر حدیث کی کتاب میں حدود اللہ کی بات ہے. حضرت عمر کے دور میں یمن کے شہر صنعاء کے اندر 7 لوگوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کیا. 7 لوگوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کیا. سیدنا عمر نے فرمایا 7 کو قتل کر دو. لوگوں نے کہا ایک کے بدلے ایک ہوتا ہے, ان النفس بالنفس, ایک جان کے بدلے ایک کے بدلے 7 کیوں مار رہے ہو. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو 7 ہیں, اگر پورے یمن کے لوگ وہ ہزاروں میں ہوں یا لاکھوں میں سارے ایک قتل میں برابر کے ملوث ہوتے تو میں سارے یمن کو ایک کے بدلے قتل کر دیتا. کیوں تم نہیں جانتے پیغمبر کا وہ فرمان جو مسلم میں ہمارے پاس پہنچا کہ آپ نے فرمایا تھا لو ان اہل السماوات والارض اجتمعوا فی قتل رجل مسلم لقبہم اللہ علی وجوہہم فی النار. اگر ایک مسلم کو قتل کرنے میں 7 آسمانوں کی مخلوق مل جائے, 7 زمینوں کی مخلوق مل جائے, اللہ ان سب کو ایک قتل کے بدلے منہ کے بل جہنم کے اندر ڈالے گا, ایک مسلم کے بدلے. اور مسلمان کو کیا سمجھتے ہو؟ پیارے پیغمبر نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا اے بیت اللہ, اے کعبہ, اے قبلہ, ما اطیبہ کے بہت بڑی عظمت ہے تیری, پر مومن کی شان تو اس سے بھی زیادہ ہے. مومن کی شان تو اس سے بھی زیادہ ہے. حدود اللہ یہ اللہ کی سرحدیں ہیں. چوری نہ کرو, چور کی سفارش بھی نہ کرو, شراب نہ پئیں, شرابی کی سفارش بھی نہ کریں, بہتان نہ لگائیں, بہتان لگانے والے کی سفارش بھی نہ کریں. زنا بدکاری حرام ہے, جو کر چکا ہے اس کی سفارش بھی نہ کریں. یہ حدود اللہ, اس کے علاوہ بھی حدود اللہ ہیں. حدود اللہ کا ٹاپک ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے. چند معروضات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے, شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید